آج کا یہ عنوان ہے اہل بیت اطہار میں سے جو لوگ میدان کرب و بلا میں گئے تھے، ان میں سے آج حضرت سیدی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ انا کا واقعہ بیان کرنا ہے اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اور یہ ہم سمجھیں اور جانیں کہ حضرت سیدی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ انا یہ کون ہیں؟ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، بڑے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ انا کے صاحبزادے ہیں، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس وقت میدان کرب و بلا میں حضرت تشریف لے گئے اپنے کنبے کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، امام حسین شہید کرب و بلا، شہید ظلم و جفا کے ساتھ، اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف اور صرف 19 سال کی ہے۔ اور یہ ہمارے بڑے امام کے صاحبزادے ہیں حضرت قاسم۔ اور ایک بات اور بھی ذہن نشیں کر لیں کہ ان کا رشتہ، یہ ان کی منگنی حضرت امام حسین شہید ظلم و جفا کی بچی حضرت سکینہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا رشتہ عقد ہو چکا ہے، ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگر دیکھا کہ اہل بیت اطہار میں سے اور بنی ہاشم میں سے اور جتنے بھی امام علی مقام کے معاونین، جانثار اور معتقدین میں سے اکثر جب شہید ہو گئے تو یہ بھی آگے بڑھے اور اپنے چہیتے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور کہا کہ چچا جان آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ بیٹا، اے میرے بھتیجے، آپ تو ہمارے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کی نشانی ہیں، آپ کو میں کس دل سے جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں اور آپ کو لوگ شہید کر دیں؟ یہ مجھے گوارا نہیں کہ فقط میرے بھائی کی آپ ہی ایک نشانی ہیں، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام حسین کے ہونے والے داماد بھی تھے، اور وہ تو بھتیجا ہیں ہی، اور ہونے والے ان کے داماد تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رشتہ، جن کی منگنی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی۔ بہرحال جب انہوں نے اصرار کیا، جب زیادہ ضد کیا، تو حضرت امام حسین شہید کرب و بلا، شہید ظلم و جفا سے جب انہوں نے کہا کہ اے چچا جان آپ مجھ کو اپنے اوپر قربان ہونے کا موقع عطا فرمائیں اور اس سعادت سے مجھے محروم نہ کریں، جب اصرار بڑھتا گیا، جب ضد پر ضد بڑھتا گیا، اسرار پر اسرار بڑھتا گیا، تو بالآخر مجبور ہو گئے اور حضرت امام علی مقام نے ان کو جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے۔ جب ان یزیدیوں کے سامنے مد مقابل جب گئے، آمنے سامنے جب ہوئے، تو یزیدیوں کو لگ رہا تھا کوئی آسمان کے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے۔ اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے حسن و جمال کا پیکر، اتنے ہینڈسم تھے کہ لگ رہا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہے۔ ان کی خوبصورتی یعنی گویا کہ میدان کرب و بلا کے ذرات میں یعنی چمک رہے تھے۔ بہرحال یعنی ان کے مد مقابل میں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ ابن سعد وہ کون ہے جو جنتی صحابی کا بیٹا، اللہ اللہ، ابن سعد اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اور ابن سعد کے تعلق سے ذرا آپ سماعت کریں، غور کر لیں کہ ابن سعد کون ہے۔ ابن کا معنی بیٹا، اور سعد یہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ وہ کون ابن سعد ہیں؟ یعنی سعد بن وقاص کون ہے کہ جب میدان احد میں کافروں سے مقابلہ تھا، میدان احد میں، اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں یعنی کافروں کی طرف تیر پھینکنے کے لیے وہ بڑے مشہور تھے اور تیر پھینکا کرتے تھے۔
آقا کریم کو اپنے پیچھے رکھا اور اپنے آپ کو آگے رکھا اور کہا کہ جب تک میرے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تو وہ بھی رسول کائنات کے قدموں میں نچھاور ہے۔ اللہ اللہ، اس کو میرے آقا اپنے مقدس ہاتھوں سے تیروں کو پکڑا کر کے دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ کی جان ابی وقاص پر قربان ہو، میرے ماں باپ کی جان ابی وقاص پر قربان ہو، میرے ماں باپ کی جان ابی وقاص پر قربان ہو۔ جنتی صحابی کا بیٹا ابن سعد، جنتی صحابی، ادھر باپ کا عالم دیکھیں جس کو عشرہ مبشرہ یعنی جس 10 صحابی کو جیتے جی جنت کی بشارت میرے آقا نے دیا، اس جنتی صحابی کا بیٹا۔ اللہ اللہ، باپ کا عالم دیکھیں، نبی پاک سے محبت کا یہ عالم ہے۔ کہا کہ اگر یعنی سعد بن ابی وقاص کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے تو وہ میرے آقا کے قدموں میں نچھاور ہے۔ اور یہاں ابن سعد کو دیکھیں، عمرو بن سعد کو دیکھیں، یہ کیا کر رہا ہے نواسہ رسول کے ساتھ۔ یہ دنیا کا کتا بنا اور باپ جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ الغرض میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ احد کے واقعہ کو بیان کریں، وہ جنگ احد اور وہ احد کا پہاڑ جس کو میرے آقا نے جنتی پہاڑ کے لقب سے ملقب کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ادھر باپ کا یہ عالم تھا، یہ جنتی صحابی کا بیٹا، لیکن دنیاوی لالچ میں آ گیا۔ رائے کی حکومت اس کو چاہیے تھی، دنیاوی کتوں میں سے ایک کتا بن گیا اور اپنی جنت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان اور مال کو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے۔ باپ کا تو یہ حوصلہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے پر تلے ہیں، اور یہ بیٹا جہنمی کتوں میں سے کتا بن رہا ہے، دنیا کا لالچی بن رہا ہے، بالکل حریص تھا اور اس کو رائے کی حکومت چاہیے تھی، لیکن اس نابکار کو یہ پتا نہیں تھا کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کو دوام نہیں ہے، اس کو استقلال نہیں ہے، اس پر مواظبت نہیں ہے، مداومت نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، چاہے وہ رائے کی حکومت ہو، دمشق کی حکومت ہو، دنیا کی حکومت ہو، سلطنت ہو، باغ ڈور ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ فرمان ربی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات، لہ الحکم، اللہ ہی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوگ پلٹ کر جاؤ گے۔ فرمان ربی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں، وہ سورہ رحمان، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، جس کو اللہ پاک اپنے قدرتی کانوں سے خود سماعت کرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک بہت پیاری سورت ہے، جس کو سورہ رحمان کہتے ہیں۔ اسی سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، اس دھرتی پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی، کسی کو بھی دوام نہیں، کسی کو بھی بقا نہیں، سب فانی ہے، عارضی ہے، حادث ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی خدا بند قدوس کی ذات ہے۔ لیکن اس نابکار اور ناخلف بیٹا، ایک صحابی، جنتی صحابی کا ناخلف بیٹا، یہ ابن سعد نے کسی کو اشارہ کیا کہ جاؤ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کے جوان ہیں، ان کے مقابلے کے لیے کوئی جاؤ۔ تو ارزق جو سب سے زیادہ بڑا پہلوان تھا، عرب میں سب سے بڑا جری طاقتور مانا جاتا تھا، بڑا خونخوار مانا جاتا تھا، ارزق پہلوان کو اشارہ کیا ابن سعد نے، سپہ سالار نے کہ جاؤ ان کے مد مقابل۔ تو ارزق نے یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا یہ ابھی بچہ ہے، 19 سال کا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں یہ میری توہین ہے۔ لیکن اس خبیث ناپاک، اس یزیدی صفت درندے کو اور اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، اس کا مد مقابل کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یعنی ارزق پہلوان نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ یہ بچہ ہے، اس کے مد مقابل میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجو۔ بہرحال ارزق کا جو پہلا بیٹا تھا اس نے کہا کہ میں جاؤں گا،
بہرحال وہ میدان میں آیا اور آتے ہی حضرت سیدی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر وار کیا، اندھا دھند وار کیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابکار کے وار کو روکا اور ایسی تلوار ماری، ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گرا اور واصل جہنم ہوا۔ بس لپک کر کے آگے بڑھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی تلوار کو لے لیا، اور بس اتنے میں غیظ و غضب میں، فرتے غیظ و غضب میں، غصے میں بھبرا ہوا دوسرا بیٹا ارزق کا آیا۔ اس نے آتے ہی نیزے سے وار کیا۔ پہلے امام علی مقام کے بھتیجے اور امام حسن مصطفیٰ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی نیزے سے ان پر بھی وار کیا اور ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اب پھر تیسرا ارزق کا تیسرا بیٹا پھر غصے میں بھپرا ہوا، غیظ و غضب میں، جوش غضب میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے بھی گالی بکنا شروع کر دیا۔ گالیاں بکنا جب شروع کیا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اہل بیت اطہار کی شان نہیں ہے کہ گالی کے بدلے گالی دے، یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے کہ گالی کے بدلے گالی دے۔ اے لوگو، اے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں، جنگ کا میدان کارزار ہے، جنگ کا میدان ہے اور سر دھر کی بازی لگ رہی ہے، بیوی بیوہ بن رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہاں سب کو اپنی جان کی پڑی ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا کتنا پاس ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں گالیوں کا بدلہ گالی سے نہیں دیا جاتا ہے، اگر مرد ہے، اگر بہادر ہے تو حملہ کر۔ بس اتنے میں اس نے نیزے سے حملہ کیا، حضرت نے نیزے کے حملے کو روکا اور پھر اس کے بعد ایسا کاری ضرب لگایا کہ تیسرے کو بھی واصل جہنم کر دیا، فنار کر دیا۔ پھر اس کا چوتھا بیٹا غصے میں بھپرا ہوا، شیر نر کی طرح آ کر کے حملہ کیا، اس زور سے حملہ کیا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے ہیں اور نڈھال ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں بہت جلد ہی ان کا کام تمام کر دوں گا۔ لیکن اس بے وقوف اور اس یزیدی صفت انسان کو، اس درندہ صفت انسان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اگرچہ وہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اگرچہ وہ 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن اس میں قوت حیدری ہے اور مولا علی کا خون شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یعنی حضرت نے ایسا وار کیا، ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ چوتھا بیٹا بھی اس کا واصل جہنم ہوا۔ الغرض وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 4 جوان سال بچے کو، بہادر کو، مجرب یعنی تجربہ کار اور آزمودہ سپاہی کو جب چاروں کو دیکھا کہ سب کو آمنے سامنے میرے خاک و خون میں یعنی بالکل سلا دیا ہمیشہ کی نیند، اب وہ ارزق جو پہلے کہتا تھا اے ابن سعد میں اپنی توہین سمجھتا ہوں اس بچے کے بالکل آمنے سامنے آنا یا اس بچے سے لڑنا، اب بغیر بولے ہوئے ہی، اب اس بات کو توہین نہ سمجھتے ہوئے ہی خود ہی تلوار، نیزہ، ڈھال، بلم بھالا لے کر کے اتر پڑا، اور آتے ہی اس نے کہا کہ بچہ تو اپنے آپ کو سنبھال۔ الغرض حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی تیار تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھ یعنی میرے دادا وہ ہیں، جب مرحب خیبر کا یہودی، جب اس نے میرے دادا حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا داماد مصطفیٰ علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کے لیے اور ان کے سامنے جب رجزیہ اشعار پڑھا تھا، اس مرحب خبیث یہودی نے جب کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، حضرت مولا علی کے مد مقابل آتے ہی مرحب یہودی نے خیبر کا جو یعنی قلعے کا جو سپہ سالار تھا، تو اس نے کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب ساک الصلاحی بطل مجرب، اس نے یہی کہا تھا کہ خیبر کے لوگ جانتے ہیں، خیبر جانتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ بے شک میں مرحب ہوں، ساک الصلاحی بطل مجرب، اور میں ہتھیار سے لیس ہوں، بہت ہی تجربہ کار ہوں اور بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا داماد مصطفیٰ علی مرتضی کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، یعنی میں وہ ہوں، اے مرحب کان کھول کر کے سن لے، انا الذی میں وہ ہوں، سمتنی امی حیدرہ کہ جس کا میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، کلیس غابات کریہ المنظرہ یعنی جیسا کہ خوفناک جھاڑیوں میں، جیسا کہ جنگلوں میں جھاڑیوں میں خوفناک شیر اور چیتے کی طرح جو لوگ خوفناک ہوتے ہیں، اسی خوفناک شیر کی طرح میری شکل بھی خوفناک ہے۔ لہٰذا حضرت قاسم یہ کہتے ہی یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اے ارزق پہلوان، تو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتا ہے، لیکن میری نگاہ کے سامنے تو بالکل خس و خاشاک یعنی تنکا اور تنکے کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، جس طرح خس و خاشاک اور تنکا پانی میں بہہ جاتا ہے تو اس طریقے سے میرے سامنے بہہ جائے گا۔ الغرض یہ باتیں سنتے ہی ارزق آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وار کرنا ہی چاہا، لیکن عربی میں ایک فارمولہ ہے الحرب خدعہ کے پیش نظر حضرت سیدی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ارزق پہلوان، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا میدان کرب و بلا میں الحرب خدا کے پیش نظر کیا فرمایا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے ارزق میں تو تجھ کو بڑا تجربہ کار سمجھتا تھا، بڑا آزمودہ سمجھتا تھا اور بڑا زیرک و چالاک، دانا، ہوشیار، تو اپنے آپ کو فتین کہلاتا ہے، ذہین کہلاتا ہے، میں ذہین ہوں، بڑا تجربہ کار ہوں، سمجھدار ہوں، فہم و فراست کا سلطان اور بادشاہ ہوں، لیکن تو اپنے آپ کو بڑا یعنی شہسوار سمجھ رہا تھا، مگر تو بہت اناڑی نکلا، تو بہت بڑا اناڑی نکلا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ تجھ کو اپنے گھوڑے کی زین بھی باندھنا نہیں آتا، تجھ کو اپنے گھوڑے کی زین بھی باندھنا نہیں آتا ہے۔ جو ہی ارزق نے گردن کو نیچے کیا دیکھنے کے لیے، الحرب خدا کے پیش نظر حضرت سیدی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ فولاد کی طرح بالکل زمین پر ڈھیر ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ جب تو کسی نے کہا کہ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پہ سرنگو ہو کر، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پہ سرنگو ہو کر، اور تکبر بہہ گئی، تکبر بہہ گئی خون کے رستے، موجے تکبر بہہ گئی زخموں کے رستے، موجے خون ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یزیدیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو یزیدیوں کے سپورٹ میں بولتے پھرتے ہیں ان کو بھی عقل سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ السلام، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں نماز دی، میں نے تمہیں حج و زکوٰۃ کے آداب سکھلائے، اس کے معاوضے میں، اس کا نعم البدل میں کچھ نہیں چاہتا۔ اگر چاہتا ہوں، اگر طلب کرتا ہوں، اگر مانگتا ہوں، وہ ہے وہ قرابت داری یعنی رشتہ دار کی محبت، قرابت دار کی محبت، الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائے، حسنین کریمین عظیمین شریفین کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔